السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، آج ہم جو لوگ معاشرے میں غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، دین سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا تعلیم دی اور کیا نصیحت فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ارادے سے مسجد نکلے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ باتوں میں مشغول ہیں، گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ اس وقت غفلت میں ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی یہ کیفیت دیکھی اور کہا کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، غفلتوں کو دور کرنے والی چیز موت کو یاد کر لیتے تو پھر تم اتنے لاپرواہ اور غافل نہ ہوتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثروا حازم اللذات، کہ تم لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر انسان کے مرنے کے بعد یہ ایک ٹھکانہ ہے، ہر انسان کو مرنے کے بعد اس قبر کے اندر جانا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ قبر ہر روز یہ پکارتی ہے، اور اس پکار کو وہ شخص سنتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی سنانا چاہے کہ میں مسافرت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، کہ میرے اندر کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں اور تنہائی ہی تنہائی ہے۔ ہر روز یہ قبر یہ پکارتی ہے، اور اس کی یہ صدا، اس کی یہ گفتگو ہر وہ شخص سنتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی سنانا چاہے۔ پھر یہ قبر کہتی ہے کہ تمہیں میرے اندر آنا ہے، میرے اندر سمانا ہے۔ انسان کے اعمال، انسان کے ایمان اور انسان کے اخلاق کے اعتبار سے یہ قبر اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مومن بندہ ہے، جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ زمین اس کا ایسے اعزاز اور اکرام کرتی ہے جیسے کہ کسی مہمان کا اعزاز اور اکرام کیا جاتا ہے۔ یہ اس سے کہتی ہے کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ مجھ پر رہنے والوں میں، مجھ پر بسنے والوں میں، مجھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا، لہٰذا اب تو میرے اندر آ گیا ہے، تو اپنے گھر آیا ہے، اور اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ چنانچہ یہ قبر اس مومن بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، حد نظر تک یہ وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور پھر جنت کی کھڑکی ایک اس کی قبر میں کھولی جاتی ہے کہ جہاں سے وہ تمام جنت کے نظارے دیکھتا ہے۔ یہ قبر اس کا اعزاز اور اکرام کرتی ہے۔ اور یہی قبر کہ جب اس قبر کے اندر کسی بدکار انسان کو، کسی غیر مومن انسان کو داخل کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، تو یہ کہتی ہے، یہ زمین یہ کہتی ہے کہ کیا تجھے معلوم ہے مجھ پر چلنے والوں میں، مجھ پر بسنے والوں میں، مجھ پر رہنے والوں میں سب سے زیادہ مقبوض اور ناپسندیدہ شخص تو تھا، کہ مجھے تجھے پسند نہیں کرتی تھی، اب تو دیکھ جب تو میرے اندر آ گیا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ چنانچہ یہ قبر اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہے کہ اس کو دباتی ہے، بھینچتی ہے، اور یہ تنگ ہو جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ قبر انسان کو بھینچتی ہے تو اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں داخل ہو جاتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارے سے فرمایا کہ اس کی پسلی ایسے ایک دوسری پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر
70 ازدہا اللہ تبارک و تعالی اس بدکار، بد انسان، بدخلق شخص پر مسلط کرتا ہے، جو اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے، نوچتے رہیں گے، جن کی کیفیت حدیث میں بیان کی کہ اتنے زہریلے وہ اژدہا ہوں گے کہ اگر دنیا میں ایک مرتبہ وہ اپنا زہر اگل دیں تو اس کے زہر کے اثر سے قیامت تک یہ دنیا سبزہ اگانا چھوڑ دے گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر ہی جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور قبر ہی دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے، دوزخ کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے۔ یعنی اگر نیک اعمال والا شخص، اعمال صالحہ کرنے والا شخص، مومن شخص قبر میں جائے گا، یہی قبر اس کے لیے جنت کی بہاریں دکھائے گی اور اس کے لیے جنت کی سہولتیں ادا دے گی، اور یہی قبر اس کو تمام آسائش، عزائب اور تمام نعمتیں عطا کرے گی۔ لیکن اگر وہ مومن نہیں ہے، بدکار ہے، بدخلق ہے، غیر ایمان والا ہے، تو پھر یہی قبر اس کے لیے جہنم بن جائے گی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غفلت کی زندگی کو ختم کرے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن اصول اور ضوابط اور قاعدوں کے تحت زندگی گزارنے کو بتلایا ہے، انہی اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔